دوستو میں ہوں وصال اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی 10 بڑی اور اہم خبریں۔ غزہ میں نیا امن منصوبہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے غزہ امن منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حماس کے مکمل ہتھیار ڈالنے تک اسرائیلی فوج پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس معاملے پر غزہ میں جنگ ختم کرنے کی کوشش پھر مشکل ہو گئی ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز کا بحران۔ ایران نے کہا ہے کہ عمان کے ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز یعنی آبنائے ہرمز کو کھولنے کے معاہدے پر بات آخری مرحلے میں ہے، لیکن ایران نے امریکہ سے کچھ مطالبات ماننے کی شرط بھی رکھی ہے۔ ہرمز کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ یمن میں حوثیوں کا نیا حملہ۔ حوثیوں نے یمن کی المخا بندرگاہ کے قریب میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ان حملوں میں 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس سے یمن اور پورے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ چین میں طاقتور طوفان ڈولفن چین کے مشرقی ساحل یعنی ایسٹرن ساحل سے ٹکرا گیا ہے۔ طوفان کے خطرے کے باعث 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ کئی پروازیں یعنی فلائٹس منسوخ ہوئی ہیں اور تیز ہواؤں سے بڑے نقصان کا خدشہ ہے۔ امریکہ میں جنگلات کی آگ۔ امریکہ کی ریاست واشنگٹن میں اسپوکین کے قریب جنگلات کی آگ اب کچھ کم ہو رہی ہے۔ تقریباً 64,000 لوگوں کو پہلے علاقہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا اور 900 سے زیادہ گھر تباہ یا متاثر ہوئے ہیں۔ کئی لوگ اب واپس آ رہے ہیں لیکن کچھ علاقے ابھی بھی بند ہیں۔ فلپائن میں سیلاب۔ فلپائن میں شدید مانسون بارشوں اور طوفان ڈولفن سے بڑے پیمانے پر سیلاب آیا ہے۔ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 8 لاپتہ ہیں۔ منیلا کے کئی علاقوں میں بھی پانی بھر گیا ہے۔ تائیوان میں جنگی مشقیں۔ تائیوان نے چین کے ممکنہ حملے سے نمٹنے کے لیے بڑی فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ مشقوں کے دوران وسطی تائیوان کے بڑے علاقے میں موبائل انٹرنیٹ کی رفتار کم کی گئی ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ ایسی جنگی مشقوں یعنی ایکسرسائز میں موبائل نیٹ ورک کو اس طرح استعمال کیا گیا ہے۔ جنوبی کوریا میں نیا چپ مرکز۔ جنوبی کوریا کے صدر لی جے میونگ نے ایک فوجی ایئر بیس کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہاں مستقبل میں بڑے چپ اور ٹیکنالوجی مرکز بنانے کا منصوبہ ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ یہ کام 2028 کے وسط تک مکمل ہو جائے۔ تھائی لینڈ میں سرکاری دفتر پر فائرنگ۔ تھائی لینڈ میں ایک سرکاری دفتر کے اندر فائرنگ سے ایک مقامی افسر زخمی ہوا ہے۔ پولیس نے ایک سابق قانون ساز کو گرفتار کیا ہے جس پر فائرنگ کا شک ہے۔ یہ واقعہ ایک حالیہ اسکول فائرنگ کے بعد سامنے آیا ہے جس میں کئی لوگ مارے گئے تھے۔ یورپ میں شدید گرمی کا معاشی نقصان۔ یورپ میں شدید گرمی، خشک سالی اور جنگلات کی آگ سے معیشت کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ کم پانی کی وجہ سے رائن اور ڈینیوب دریاؤں میں سامان کی آمد و رفت بھی متاثر ہوئی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس موسم کی گرمی سے یورپ کی اقتصادی ترقی مزید کم ہو سکتی ہے۔